گزشتہ کئی جمعوں سے اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو اصول نبوی طریقہ تعلیم میں ملتے ہیں وہ بیان کیے جا رہے تھے۔ آج بھی ایک اہم اصول کا ذکر ہے انشاءاللہ، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 اور 35 میں اللہ جل جلالہ نے جو اس اصول کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ اصول بھی بہت اہم ہے، اور اس سے آگے آنے والا یعنی آئندہ جمعے کا جو اصول ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں ہمارے معاشرت کی، اور یہ دونوں وہ اصول ہیں جو ہم بڑوں کو بھی اپنانے چاہیے۔ جب ہم بڑے ان اصولوں پر عمل پیرا ہوں گے تو بچوں کے اندر یہ چیزیں خود بخود منتقل ہوں گی، اور ہمارے معاشرے کے، میں کہہ دوں تو غلط نہیں، ایک ریسرچ کے مطابق میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، ہمارے معاشرے کے 98% جرائم کا خاتمہ ہو جائے اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے عزیز بزرگ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے وہ مختلف جیلوں میں مختلف جرائم پیشہ افراد جہاں قید ہوتے ہیں، گرفتار کیے جاتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا جو نظام گورنمنٹ کی طرف سے بنایا گیا ہے، تعلیم دینے کا جو سسٹم بنایا گیا ہے، اس سسٹم کے تحت ہمارے بزرگ ان بڑے بڑے جیلوں میں، بڑے بڑے قید خانوں میں گئے اور جا کر وہاں کے قیدیوں سے انٹرویو لیا، ان کا امتحان لیا، ٹیسٹ لیا کہ ان قیدیوں کو جو سکھایا گیا ہے وہ صحیح طرح انہوں نے اپلائی بھی کیا یا نہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں پنجاب کے بڑے بڑے سینٹرل جیلز کے اندر گیا، بڑے بڑے قید خانوں میں گیا، میں نے تمام قیدیوں سے ایک سوال کیا کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا تھا، تم سے یہ جرم کیوں سرزد ہوا تھا، جس کی بنیاد پر تمہیں آج سزائے موت یا عمر قید کی سزا یا لمبی چوڑی جو سزائیں تمہیں دی گئی، کیا وجہ تھی؟ وہ بزرگ، ہمارے محترم بزرگ فرماتے ہیں 98% قیدیوں کا جواب صرف اور صرف ایک تھا کہ یہ مسئلہ ہمارے اندر تھا، اس لیے ہم سے یہ جرم ہو گیا۔ 98% جرائم کی وجہ یہ مسئلہ ہے جس کا آج تذکرہ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں خالق کائنات نے ہمیں متوجہ کر کے فرمایا۔ بہت اہم مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر قبیلے، ہر خاندان، ہر برادری کا مسئلہ ہے، بڑوں سے چھوٹوں تک کا مسئلہ ہے، اور یہ 100% یہ وہ بات ہے جو بڑوں میں سے ہو کر چھوٹوں میں منتقل ہوتی۔ بچوں کو خود بخود ان چیزوں کا، اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ جس گھر میں بڑے اس جرم میں، اس مسئلے میں مبتلا ہوتے ہیں، آگے بچے خود بخود وہ چیز پک کر لیتے ہیں اور اس چیز پر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر وہ مسئلے کی طرف نشاندہی کروں گا۔ آیت کا مضمون چل رہا ہے، اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133، 34، 35، 36، یہ 4-5 آیتوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے ایک مضمون بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا، اللہ جل جلالہ دعوت دے رہے، خالق کائنات رب ذوالجلال ہم سب کو کہہ رہا ہے دوڑ لگاؤ، بھاگو، آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، رب کی طرف سے جو بخشش تمہیں دی جاتی ہے اس کی طرف بھاگو، اس کو تلاش کرو۔ وجنت، بھاگو، دوڑ لگاؤ، تیزی دکھاؤ جنت تلاش کرنے۔ عرضها السماوات والارض، ہمارے سمجھانے کے لیے بتایا جنت اتنی چوڑی ہے جیسے آسمان و زمین کے کنارے۔ یہ تو ہمارے ذہن کے لیے، ورنہ حدیث میں آتا ہے اس سے بھی کہیں گنا زیادہ بڑی جنت۔ اعدت للمتقین،
اللہ فرماتے ہیں یہ جنت تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے. تقوی والے متقی ہوتے کون ہیں؟ کون سی نشانیاں ہیں تقوی والوں کی جن کو جنت ملے گی؟ جنتیوں کی 3 نشانیاں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ذکر کی ہے. فرمایا اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے کن لوگوں کے لیے؟ کون سے تقوی والے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں، اپنے وقت کو دین کے لیے لگاتے ہیں، اپنی جان مال عزت آبرو سب اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار. مالداری کے زمانے میں بھی تنگدستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. دوسری نشانی جو اصل مسئلہ ہے والکاظمین الغیظ، فرمایا جنتیوں کی دوسری نشانی، دنیا میں کسی نے دیکھا ہو جنتی میں ہوں یا نہیں، یہ 3 نشانیاں دیکھ لیں. نمبر 1 ہر غمی خوشی خوشحالی بدحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. دوسری نشانی اپنے غصے کو قابو کر لینا، پی جانا. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے. والعافین عن الناس، تیسری نشانی دل میں غصہ پکاتے بھی نہیں ہے، کینہ بھی نہیں رکھتے، لوگوں کو معاف کر دیتے. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور ان کی ایک اور نشانی اگلی آیت میں بتائی کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے ذکر اللہ، یہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، استغفار کرتے، اللہ انہیں معاف فرما دیتے. اللہ نے انہی لوگوں کے لیے جنت کے بالا خانے تیار کر رکھے. یہ تو تھا اس آیت کا ترجمہ. اب ہمارے معاشرے میں اس آیت کی روشنی میں ہمیں جو اللہ نے سبق دیا وہ کیا ہے اس کو سمجھیے گا. اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑا سبق یہ دیا گیا ہے. جنتیوں کی ایک اہم نشانی کے طور پر بیان کرتے ہوئے خالق کائنات فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، جنتی لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ اپنے غصے پر قابو پا لیتے. غصہ 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 ہمارے ہاں اس حوالے سے بالکل کوئی رہنمائی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ ہونا بری چیز ہے. عام طور پر جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے غصہ ایک بری چیز نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیں کہ پوری بات نہیں ہے، ادھوری بات ہے. غصہ ہونا چاہیے انسان کے اندر. اگر انسان کے اندر غصہ نہیں ہوگا انسان کبھی بھی دنیا کا کوئی کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے. غصہ کہتے کسے ہیں؟ غصہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہمیں بچوں کے اندر بھی یہ چیز منتقل کرنی ہے، یہ بات سمجھانی ہے، ان کی ذہن سازی کرنی ہے. غصہ کسے کہتے ہیں؟ آج کی سائنس، آج کے ماہر نفسیات کا کہنا یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کو ایسے کام کو ہوتا دیکھے جو انسان کے مزاج مفاد یا انسان کے اصولوں کے خلاف کوئی کام ہو، انسان کے سامنے اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہونے لگے، اس کے مفاد کے خلاف کوئی کام ہونے لگے، اصول و ضابطوں کے خلاف کوئی کام ہونے لگے، اس خلاف ضابطہ خلاف مزاج کام کو ہوتا دیکھ کر انسان کی طبیعت میں ایک شدت آتی ہے، طبیعت کے اندر گرمائش آتی ہے، شدت ہوتی ہے. اس طبیعت کی شدت کو غصہ کہا جاتا ہے. خلاف مزاج کوئی کام ہوا، خلاف مفاد خلاف اصول کوئی کام ہوا، طبیعت میں شدت آئی، یہ غصہ ہے، یہ غصہ ہے. ہاں شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے اس غصے کی 2 قسمیں ہیں. 2 قسمیں ہیں، ایک اچھا غصہ ہے، ایک برا غصہ ہے. اچھے غصے کو اپنانا چاہیے، اچھے غصے پر عمل کرنا چاہیے، اچھا غصہ انسان میں ہونا چاہیے، اس کو نہیں دبانا. اور ایک برا غصہ ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا کہ یہ برا غصہ تمہیں نہیں آنا چاہیے، اگر آئے تو اس کو فوراً دباؤ. اچھا غصہ کیا ہے اور برا غصہ کیا ہے؟ دیکھیے انسان کے جسم کو بنانے والا بھی خالق کون ہے؟ اللہ ہے.
ہمارے جذبات، ہمارے اندر غصے کا جذبہ، ہمارے اندر محبت کا جذبہ، کافروں سے، گناہگاروں سے اور اللہ رسول کے دشمنوں سے نفرت کرنے کا جذبہ بھی کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ جذبات اللہ نے رکھے، انسان جذبات کا خالق بھی اللہ۔ اب ان جذبات کو ہم اچھا استعمال کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، انہی جذبات کو برا استعمال کر کے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اختیار ہے، خالق اللہ ہے، پیدا اللہ نے کی ہے، جذبہ بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اچھا جذبہ اچھا استعمال کریں گے جنت میں جانے کا سبب بنے گا، اسی جذبے کو برا استعمال کریں گے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ میں نے عرض کیا غصہ بھی ایک جذبہ ہے، خلاف اصول کوئی کام ہوتا دیکھا، طبیعت میں شدت آئی، اسے غصہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علماء نے دو قسمیں بتائی، ایک ہے انسان اپنی ذاتی مزاج، ذاتی اصولوں کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھا، ذاتی اصول بنائے ہوئے تھے، ان کے خلاف کوئی کام ہوا، طبیعت میں شدت آئی، یہ برا غصہ ہے، اس پر قابو پانے کا حکم دیا، اس کو کنٹرول کرو، اس کو دباؤ، اس پر عمل نہیں کرنا۔ آج ہمارے گھر کے جھگڑوں کی 98% وجہ یہی برے والا غصہ ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے گھر میں لڑائی جھگڑوں کی؟ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے محترم بزرگ بڑے بڑے قید خانوں میں گئے، جیلوں میں قیدیوں سے جا کر سوال کیا کہ تم سے یہ جرم کیوں ہوا، تم نے قتل کیوں کیا، چوری کیوں کی، ڈاکہ کیوں مارا، کسی کی عزت نفس پہ حملہ کیوں کیا؟ 98% وہاں مجرمین کی جواب یہی تھا، مجرموں کا، بس غصہ آ گیا، بس غصہ آ گیا، کیا کریں جی، غصہ آ گیا، بس مجھ سے یہ جرم ہو گیا۔ 98% جرائم کی وجہ غصہ، اور ہمارے گھر کے جرائم کی بھی، ہمارے گھر کے ماحول کے بگڑنے کی وجہ بھی یہی۔ بچہ چڑھتی جوانی ہے، 18 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا جوان ہو رہا ہے، ماں باپ بھی اس کے غصے سے ڈرتے ہیں۔ جی ہاں، باپ بھی کہتے ہیں میں نے بچے کے مزاج کے خلاف کوئی کام کیا، کوئی بات کہہ دی، بچہ غصے میں آئے گا، برتن توڑے گا، گالیاں دے گا، چھٹے مارے گا، چیزوں کو گھر سے بھاگ جائے گا۔ کیا نہیں ہے ہر گھر کا یہ مسئلہ؟ ماں ڈرتی ہے بات کرنے میں، بیٹی کو میں نے کچھ کہہ دیا، یہ آگے سے مجھے 10 سنائے گی۔ غصہ پکایا ہوا ہے ہمارے گھروں، اور یہ سارا برے والا غصہ ہے۔ ذاتی مزاج، ذاتی اصولوں کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھا، طبیعت میں شدت آئی، یہ غصہ ہے، اس پر شریعت کہتی ہے کنٹرول کرو، قابو کرو، اس پر عمل نہیں کر۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے لیس الشدید بالسرعہ، فرمایا میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو کھاڑے میں کسی کو پچھاڑ دے، زیر کر دے، شکست دے دے کسی پہلوان کو، جی نہیں۔ فرمایا انما الشدید، سنیے پہلوانی کیا ہے، اصل بڑا پہلوان کون ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے، انما الشدید، اصل پہلوان بننا چاہتے ہیں تو سنیے پہلوانی کیا ہے، الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ بیوی نے وقت پہ کپڑے استری نہیں کیے، حضرت صاحب کا غصہ جوش میں آ رہا ہے، پہلوانی چاہتے اس وقت کنٹرول کیجیے، اگر پہلوان بنتے ہیں تو حضرت واقعی پہلوان ہے۔ یہ کیا ہوا، بیوی نے کوئی غلط مزاج کے خلاف بات کر دی، آپ ڈنڈا لے کے اس کے سر پہ سوار ہو گئے، آپ نے گالیوں کی بوچھار کر دی، آپ نے طلاق کی دھمکیاں دینا شروع کر دی صرف نازک کو۔ یہ پہلوانی نہیں ہے، معذرت سے عرض کروں گا، وہ مرد بزدل ہے جو اپنے سے کمزور پر ہاتھ اٹھائے۔ جی ہاں، کوئی بچہ اگر بڑے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا بھی ہے، کوئی زور کی کوئی چیز مار دیتے، جو واقعی بڑے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یار بچہ ہے، اس سے بدلہ لینا اچھی بات نہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا، کسی بڑے پہلوان کا واقعہ، محمد علی کیلے کا یا کس کا، وہ کسی سبزی والے کے پاس گیا سبزی لینے کے لیے، سبزی والے نے غصے میں آ کر وہ جو بات تھا جس سے وزن کیا جاتا ہے وہ اٹھا کر اس پہلوان کے سر پہ دے مارا، اس بیچارے کا سر پھٹ گیا، پٹی کرائی، چپ کر کے گھر آ گیا۔ پلے والوں نے کہا تو پہلوان ہے، تمہیں بدلہ کیوں نہیں لیا؟ وہ تو
مقابلہ برابر والے سے ہوتا ہے، کمزور سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ جی ہاں، یہ کیا ہوا؟ صرف نازک پر سارا غصہ اتار رہے، بچوں پر سارا غصہ اتر رہا ہے، برا غصہ ہے، اس پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا۔ آخری بات عرض کروں، اچھے والا غصہ بھی ہے، انشاءاللہ اس پر پھر بات کروں گا۔ آخری بات عرض کروں میرے عزیزوں، یاد رکھو ہمیں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، ہم اپنے غصے پر کنٹرول کریں گے تو بچہ بھی غصے پر کنٹرول کرنا سیکھے گا۔ میں جو آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے گھروں کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اس کو پلے باندھ کر جائیے۔ ہمارے استاد مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اکثر حضرت کی بات عرض کرتا ہوں، اللہ نے بڑی نفسیات کے ماہر عطا فرمائے ہمیں۔ فرمانے لگے، میں کالج میں پڑھاتا تھا، ایک مرتبہ ٹیچر میرے پاس آگے کہنے لگے حضرت میرا بیٹا پڑھتا نہیں، اس کو سمجھائیں۔ حضرت فرماتے بچہ بھی ساتھ تھا، میں نے کہا بیٹا پڑھا کرو، بدتمیزی نہ کیا کرو۔ اس کا باپ ساتھ کھڑا تھا، مجھے کہنے لگا حضرت آپ نے تو بڑی نرمی سے اس کو سمجھا دیا ہے کہ ایسے نہیں سمجھتا، اس کی ٹانگیں توڑے پھر یہ سمجھے گا، دو موٹی موٹی گالیاں بھی دی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بچے سے کہا، میں نے کہا جا کر بیٹا آپ پڑھے۔ میں اس کے باپ کو پکڑ کے سائڈ میں کمرے میں لے گیا، میں نے کہا آپ نے بچے کو گالی دی ہے، بچے کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 18 سال کا، زمانے سے بھی نیت میں پڑتا ہے، آپ نے گالی دی ہے۔ حضرت نکل جاتی ہے زبان سے، کیا کروں؟ اب دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا آپ گھر میں بھی گالی دیتے ہوں گے اس ماحول میں؟ کہنے لگا جی غصہ آ جاتا ہے، گالیاں زبان سے نکل جاتی ہے۔ بیوی پر بھی غصہ، جی حضرت آ جاتا ہے، کیا کروں؟ گالیاں بھی زبان سے دے دیتا ہوں، کبھی برتن بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت نے جو جواب دیا اسے پلے باندھ کے جائیے۔ فرمایا آپ کے بیٹے کی عمر 18 سال ہے، ابتدائی 1 ڈیڑھ 2 سال 3 سال نکال دیجئے، 15-16 سال آپ نے بچے کو گھر میں جو ماحول دکھایا ہے غصے کے وقت گالی دینے کا، برتن توڑنے کا، بیوی کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے کا، جو ماحول 15 سال آپ نے گھر میں بچے کو آنکھوں سے دکھایا، کانوں سے سنوایا ہے، اب 18 سال کا یہ بچہ وہ ریکارڈنگ آپ کو سنا رہا ہے واپس، اب غصہ کیوں کرتے ہیں؟ ہوش کیجیے، جو غصہ ہم بچوں میں منتقل کر رہے ہیں یہی بچہ کھڑے ہو کر 18-20 سال کے بعد ہمیں ریٹرن کرتا، پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، کہتے ہیں اب کیا ہو گیا؟ میرے عزیزوں اس غصے پر قابو پائیے، اور قابو پانے کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا، حدیث میں اس کے بارے میں ہم رہنمائی موجود ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ان غصے کے برے اثرات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔